عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي. جامع ترمذی کی حدیث ابو واقد اللیثی رضی اللہ عنہ کی روایت سے ہے۔ ابو واقد نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں۔ ان کا نام حارث بن عوف تھا اور 68 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، 85 سال ان کی عمر تھی۔ یہ فرماتے ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ نکلے حنین کی طرف۔ حنین ایک وادی ہے جہاں حوازن قبیلہ آباد تھا، اور یہ وادی مکہ اور طائف کے درمیان۔ بعض روایتوں میں سفر مکہ کا ذکر ہے، تو کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں واقع ایک ہی سفر میں ہوئے تھے۔ نبی علیہ السلام پہلے مکہ تشریف لے گئے اور فتح مکہ کے بعد آپ حنین آئے تھے۔ یہ دونوں قصے ایک ہی سفر میں، تو اس کو سفر مکہ کہہ لیجئے، سفر حنین کہہ لیجئے، کوئی تعارض نہیں ہوگا۔ جب آپ مکہ داخل ہوئے 10,000 صحابہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب مکہ فتح کیا تو مکہ کے لوگ مسلمان ہوئے تو تعداد 12,000 ہو گئی۔ اب ان 12,000 ساتھیوں کو لے کر آپ حنین کی طرف نکلے، کیونکہ آپ کو اطلاع ملی کہ اہل حنین یا اہل حوازن وہ کوئی ایسا پروگرام رکھتے ہیں مسلمانوں کو اذیت پہنچانے کا یا تکلیف پہنچانے کا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا کہ ان کی سرکوبی ہونی چاہیے، چنانچہ آپ مکہ سے بجائے مدینہ جانے کے حنین تشریف لے گئے۔ جب مکہ سے نکلے اور قصد حنین کا تھا تو ابو واقد فرماتے ہیں وَنَحْنُ حُدَثَاءُ عَهْدٍ بِكُفْرٍ، ہمارا کفر کا زمانہ قریب تھا، یعنی ابھی ہم نے اسلام قبول کیا تھا، تو کفر کا زمانہ قریب تھا، ہمارا نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ جب ہم نکلے اس طرف وَلِلْمُشْرِكِينَ سِدْرَةٌ يَعْكِفُونَ عِنْدَهَا، مشرکین کا ایک بیری کا درخت تھا جس کے پاس آ کر وہ ٹھہرتے تھے اور اپنی حاجتیں پیش کرتے تھے، اور برکت کے حصول کے لیے اس درخت سے اپنا اسلحہ لٹکایا کرتے تھے، تاکہ کم از کم ہماری جو جنگ و جدال کی مہمیں ہیں وہ کامیاب ہوں۔ ان کا عقیدہ تھا کہ اگر ہمارا اسلحہ اس درخت سے لٹکے گا تو ہم جنگ میں فاتح بن کر لوٹیں گے۔ یہ ان کا عقیدہ اس درخت کے بارے میں تھا۔ تو اس کے پاس وہ ٹھہرتے بھی، وَيَنُوتُونَ بِأَسْلِحَتَهُمْ، اور اپنا اسلحہ بھی اس کے سر لٹکایا کرتے تھے۔ اس درخت کا نام تھا ذات انوات۔ ذات انوات، انوات میں بھی لٹکانے کا معنی، ینوتون لٹکانے کا معنی، ایسا درخت جس کے ساتھ کوئی چیز معلق کی جائے، اب وہ اسلحہ ہو یا کپڑا ہو، دھاگا ہو، کچھ بھی ہو۔ ذات انوات اس کا نام تھا۔ فمررنا بسدرہ، اب وہ درخت ہم نے دیکھا، ہمارے ذہنوں میں تھا، کیونکہ یہ درخت مشرکین کا تھا۔ وہاں ہم خاموش رہے، آگے ایک اور بیری آ گئی، ایک اور درخت آ گیا بیری کا۔ تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، کہ ہمارا بھی ایک درخت بنا دیجئے ذات انوات، جیسے مشرکین کے جو پیچھے گزرا ہے درخت مشرکین مکہ کا ذات انوات، اسی طرح کے ایک درخت ہمیں بنا کر دے دیجئے۔ ایسا ایک درخت ہمارا بھی ہونا چاہیے جس سے ہم حصول برکت کے لیے وہاں کا قصد کریں، وہاں جائیں، اپنے ہتھیار لٹکائیں اور ہمیں اس کے نتیجے میں فتح حاصل ہو۔ اجعل لنا ذات انوات کما لہم ذات انوات، جیسے مشرکین کا درخت ذات انوات ہے، ویسا ہمارا بھی ایک درخت
بنا دیجیے اور مقرر کر دیجیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اور بعض روایتوں میں سبحان اللہ بھی کہا، سبحان اللہ بھی، یہ کلمہ تنزیہ، اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کہ اللہ سب سے بڑا ہے، ہر قسم کی خیر دینے والا، اور سبحان اللہ، اللہ پاک ہے۔ اس قسم کے عقیدے سے کہ برکت اور خیر کسی درخت سے حاصل ہو سکتی اور فتح کی امید کسی درخت پر قائم کرنا، یہ تو صراحتاً توحید کے منافی ہے، عقیدے کے خلاف ہے۔ آپ نے سبحان اللہ کہا، اللہ پاک ہے۔ اس قسم کے گندے عقیدے سے جو تم نے ظاہر کرنے کی کوشش کی کہ ہمارا بھی ایسا درخت ہونا چاہیے، گویا درخت سے برکت کا حصول ممکن ہے، تمہیں بھی مقرر کر کے دے دیجیے۔ فرمایا کہ انہا سنن، یہ طریقے جاری ہیں۔ اس سے مراد یہ کہ سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا یہ چلتا آ رہا ہے، سابقہ قوموں کے طور طریقے اپنانا، ان کی پیروی کرنا یہ چلتا آ رہا ہے۔ اور تم نے جو بات کی، اس قسم کی بات ایک قوم کر چکی ہے، اور تم اسی قوم کی اسی بات کی پیروی کر رہے ہو، اسی بات کی تم پیروی کر رہے ہو۔ وہ کون سی قوم تھی اور کیا بات انہوں نے کی؟ بنی اسرائیل۔ فرمایا کہ قلتم والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو تم نے بات کہی وہ بالکل ویسی ہی ہے جیسے بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی۔ کیا کہا تھا؟ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ہمیں بھی ایک الہ بنا کر دے دو جیسے ان کا الہ ہے۔ وہ سامری کا طویل قصہ آپ سنتے رہتے ہیں، تو جیسے ان کا الہ ہے جس کو وہ دیکھ رہے ہیں، جو باتیں بھی کرتا ہے، ہمیں بھی ایسا الہ بنا کر دے دو تاکہ ہم اس کی عبادت کریں۔ مقصد تو عبادت تھا، تو ان کے ذہن میں ایک خیر ہی تھی۔ فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہے، الہ ایک ہے، الہ العالمین، اللہ رب العزت۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ انکم قوم تجہلون، تم کتنی جاہل قوم ہو، اللہ کے علاوہ کوئی الہ ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ کوئی عبادت کے لائق ہو سکتا ہے؟ تم کتنی جاہل قوم ہو۔ فرمایا تمہاری یہ بات بالکل ویسی ہی، تمہارا یہ بیری کا مطالبہ بالکل بنی اسرائیل کے مطالبے جیسا، تو ان کا مطالبہ بھی شرک پر قائم تھا، تو یہ مطالبہ بھی شرک پر قائم۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی سے کسی خیر کی، فتح کی، کامیابی کی یا برکت کے حصول کی توقع شرک ہے۔ دونوں چیزیں برابر ہیں باعتبار شرک ہونے کے۔ بظاہر فرق ہے، بنی اسرائیل کا مطالبہ پورے الہ کا تھا اور ان کا مطالبہ صرف ایک درخت کا تھا، تو کہاں ایک درخت کی بات اور کہاں پورے الہ کی بات۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری یہ بات اور بنی اسرائیل کی بات یہ دونوں برابر ہیں۔ اس کا معنی شرک جو ہے اس قدر خطرناک معاملہ ہے، خطرناک چیز ہے کہ یہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، کم ہو، زیادہ ہو، یہ شرک ہے اور بندے کے لیے مہلک ہے، بندے کے لیے مہلک ہے۔ تو فرمایا کہ تمہارا یہ مطالبہ بالکل ویسا ہی، اور آگے فرمایا کہ لَتَرْكَبُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم لوگ سابقہ اقوام کی سنتوں کی ہو بہو پیروی کرو، ان کے طریقوں پر سوار ہوگے تم، یعنی پیروی کرو گے۔ کیونکہ نبی علیہ السلام کی ایک اور حدیث ہے لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، کہ تم لوگ سابقہ اقوام کے طریقوں کی ہو بہو پیروی کرو گے، ان جیسے بن جاؤ گے جیسے ایک انسان کے دو جوتے آپس میں بالکل برابر ہوتے ہیں، مساوی ہوتے ہیں، ہم شکل ہوتے ہیں، ایک ہی ڈیزائن ہوتا ہے، ایک ہی سائز ہوتا ہے، ایک ہی رنگ ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں ہوتا۔ اس طرح تم بھی سابقہ اقوام کے کردار کو اپناؤ گے، ان کے منہج کو اپناؤ گے اور ان کے طریقے کو اپناؤ گے اور کوئی فرق نہ ہوگا۔ اندازہ کریں کہ شرک کتنی خوفناک حقیقت ہے، صحابہ کی جماعت کتنی مقدس ہے۔ کو ابھی یہ نئے مسلمان ہوئے تھے
لیکن شرک کے حملے کتنے خفیف ہیں، کتنے خفی ہیں کہ صحابہ کی جماعت بھی اس حملے سے محفوظ نہ رہ سکے، اور اس صحابی نے وہ مطالبہ کر دیا جو مطالبہ در حقیقت شرک پر مبنی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی، ان کو معذور قرار دیا کہ ابھی یہ نئے داخل ہوئے ہیں، اور ابھی شرعی حقائق کا مقاصد کا ان کو اتنا علم نہیں، لہذا آپ نے اصلاح فرما دی۔ ورنہ اللہ کے بندو، شرک ایک ایسا معاملہ ہے کہ شرک ایک انسان اگر کر جائے، خواہ وہ جہل کے ساتھ کرے، تو شرک کے معاملے میں انسان جہل کی بنا پر معذور نہیں ہے۔ ہم اس پر ظاہری حکم شرک کا لگائیں گے اور وہ معذور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے ہاں باز پرس ہو۔ لیکن چونکہ یہ نئے لوگ تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ عذر قبول کر لیا اور ان کی اصلاح فرما دی۔ کبھی ان کو اتنی تعلیم حاصل نہیں ہے، اتنا علم حاصل نہیں ہے، ان کی اصلاح فرما دی۔ یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے جو ہمارے معاشرے میں بکثرت ہو رہا ہے۔ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ، یہ فقہائے مالکیہ میں سے، ان کا قول ہے کہ آج اگر آپ کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ کسی درخت کا قصد کرتا ہے، ہمارے علاقوں میں ایسے بے شمار درخت ہیں، لوگ ان پر کپڑے باندھتے ہیں، دھاگے لپیٹتے ہیں، اور لوگ ان کا قصد کرتے ہیں، وہاں کھڑے ہوتے ہیں اور حاجات کا سوال کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی درخت اگر آپ دیکھیں جس کا لوگ قصد کرتے ہو تو سمجھو کہ وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے، جس کا مطالبہ کیا گیا مشرکین کا جو ذات انوات تھا، وہ آج کے دور کا ذات انوات ہے۔ ذات انوات کن کا؟ مشرکین کا۔ تو جو شخص بھی اس کردار کا حامل ہوگا وہ مشرک ہوگا، وہ مشرک ہوگا، اور اس قسم کا قصد وہ کسی بھی چیز کے ساتھ کرے۔ یہ کالی پٹیاں لپیٹی جاتی ہیں، گاڑیوں کے پیچھے لٹکائی جاتی ہیں۔ ایک گاڑی میں نے خود دیکھی، اس کے اسٹیئرنگ پر بھی کالی پٹی تھی اور اس کے گیئر پر بھی کالی پٹی لپٹی ہوئی ہے۔ یعنی اس قدر گندے اور کچے عقیدے کہ کالی پٹی کو مشکل کشا مانا جا رہا ہے، اور کالی پٹی میں جلب خیر کی امید ہے۔ کتنا بڑا شرک ہے یہ۔ اس عمل سے ساری عبادتیں بیکار، نمازیں بیکار، سارے عمل بیکار۔ تو یہ ذات انوات فرماتے ہیں کہ آج ایسا درخت اگر آپ دیکھیں اور لوگ اس کا قصد کریں تو سمجھے یہ آج کے دور کا ذات انوات ہے۔ وہ ذات انوات مشرکین کا تھا، تو آج جو ذات انوات اختیار کرے گا، خواہ وہ کلمہ پڑھتا ہو، لیکن وہ بھی شرک کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور شرک میں مبتلا ہے۔ حافظ ابو شامہ رحمہ اللہ، ان کی کتاب البدع والحوادث، فرماتے ہیں کہ صرف درخت ہی نہیں، کوئی بھی چیز کسی ستون کو بابرکت سمجھا جائے، اور اس کے بڑے مظاہر ہیں۔ اکثر یہ چیزیں خواب سے ظاہر ہوتی ہیں۔ ایک جگہ ایک میدان ہوگا، اچانک آپ دیکھیں گے ایک شخص وہاں بیٹھا ہوا ڈیرا ڈال کر، پوچھو کیوں؟ مجھے خواب آیا تھا کہ یہاں فلاں صحابی کا قدم ہے، اب قبہ بن جائے گا۔ جاہل لوگ جاہل ہی ہوتے، جوک در جوک آئیں گے، اس جگہ کی زیارت کریں گے، آہستہ آہستہ قبہ بن جائے گا اور لوگ اس کی زیارت کریں گے۔ کئی ایسے مقامات موجود ہیں، کئی ایسے قبریں موجود ہیں جن میں کوئی مقبور نہیں ہے، اور بعض قبریں تو میں جانتا ہوں جن کے مدفون کون ہے؟ زندگی بھر بھنگ اور چرس پینے والے، بالکل عقل اور خرد سے بیگانہ، لباس سے بیگانہ، کتوں میں گھرے ہوئے، بلیوں اور جانوروں میں گھرے ہوئے، اور جب وہ مرتے ہیں تو قبر پہ قبہ بن جاتا ہے اور لوگ آتے ہیں حصول برکت کے لیے۔ تو یہ شرک کی وہ صورتیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور ہمیں جہاں جہاں علم ہو انہیں آگاہ کریں، خیر خواہی کریں اس امت کی۔ یقیناً یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے۔ ابو بکر طرطوشی نے، ابو اسحاق افریقی، ایک بڑے عالم اور زاہد اپنے دور کے، 4 صدی کے یہ ایک عالم تھے، زاہد تھے، عابد تھے۔ ان کا قصہ نقل کیا ہے کہ ان کے دور میں ایک چشمہ تھا عین العافیہ کے نام سے، اور لوگ دور دور سے آتے اس چشمے کو دیکھنے کے لیے۔ اس کے پانی میں وہ برکت تلاش کرتے تھے،
وہاں ٹھہرتے، اس کا طواف کرتے، وہاں بیٹھتے. اور یہ ابو اسحاق، انہیں یہ بات انتہائی ناگوار گزرتی. ایک دن فجر کے وقت وہاں اذان سنی گئی. لوگ گئے کہ یہ اذان دینے والا کون ہے؟ ابو اسحاق تھا. رات بھر اس نے کوشش کر کے اس سارے چشمے کو توڑ پھوڑ دیا اور کھڑے ہو کر توحید کی صدا بلند کی، اور جو شرک کا ایک منبع تھا اسے ختم کیا، اور اذان دے کر دعا کی کہ یا اللہ، جو کوشش میں کر سکتا تھا میں نے کر لی، اب تو لوگوں کو اس سے پھیر دے کہ لوگ اس کو بھول جائیں اور کوئی یہاں پر آ کر اس قسم کی شرک میں ملوث نہ ہو. اللہ نے یہ دعا قبول کر لی اور چشمہ لوگوں کے ذہنوں سے نکال دیا، بھلا دیا، اور یہ شرک کا ایک اڈا یوں محو ہو گیا اور ختم ہو گیا اللہ کی توفیق سے. تو اللہ تعالی ہمیں عافیت دے، اور یہ عقیدہ اپنا لیجئے کہ خیر اور برکت کا حصول اللہ کی ذات سے ہے، کسی اور سے نہیں. کوئی چیز خیر نہیں دے سکتی اور برکت نہیں دے سکتی، صرف اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، اور کوئی نہیں دے سکتا.